بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر لیں۔ چین نہیں آنا چاہیے جب تک قرآن نہ پڑھیں۔ سمجھ لیں وہ دن ضائع ہو گیا زندگی کا جس دن میں قرآن نہیں پڑھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آپ کی جسمانی بیماریوں کی شفا بھی قرآن ہے، لما فی الصدور قلبی بیماریوں کی شفا بھی قرآن ہے، معاشرتی بیماریوں کی شفا بھی قرآن ہے۔ جب اللہ نے اسے شفا کا مرکز ہی بنا دیا ہے، دنیا جہان کی ہر بیماری کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، لیکن یقین شرط ہے، کڑیوں میں باندھا ہوا انسان، جکڑا ہوا وہ انسان، دیوانہ انسان لایا گیا، صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا اور اس طرح ٹھیک ہو گیا جیسے گرہ بندی تھی کھل گئی ہے۔ یقین شرط ہے۔ بچھو کا ڈسا ہوا انسان لایا گیا، صحابی وہ، میں عامل باووں کی بات نہیں کر رہا، قرآن سے محبت کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو کہتے ہیں نا بکرا بھی کالا ہونا چاہیے، رات کے 2:11 ہونے چاہیے، 12 نہیں ہونے چاہیے، اور آپ کسی قبر کو کھود کے نعوذ باللہ اس میں قدم رکھے ہوں اور سر پہ آپ نے کالا کپڑا رکھا ہو، ایسی ضلالت سے اللہ اس امت کو محفوظ فرماتے ہیں۔ سچ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اتى عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی نجومی کے پاس، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے یا کسی پامس کے پاس جا کے ہاتھ دکھاتا ہے، اس کی بات مانے یا نہ مانے، صرف دکھانے سے ہی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس کی بات کو مان لے جو وہ کہہ رہا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس قرآن کا انکار کر دیا جو محمد مصطفیٰ پہ نازل کیا گیا۔ یہ شفا ہے قرآن، یہ صرف شفا نہیں ہے، تمہیں اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دے گا۔ دوسرا کام جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا پیکج ہے، اللہ کا ذکر نماز کے بعد چلتے پھرتے اس کو معمول بنائیے۔ اللہ کی قسم آپ کو وہ لذت زندگی میں آئے گی جو دنیا میں کبھی کسی کھانے سے وہ لذت آپ کو نصیب ہی نہیں ہوگی۔ چلتے پھرتے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیے، دنیا کی ہر مشکل میں پھنس جانے والا لا الہ الا اللہ، پڑھ کے تو دیکھیے مشکل دور کیسے ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، جو نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، جب تک وہ ذکر کرتا رہے کھربوں کی تعداد میں فرشتوں کا نزول زمین پہ ہوتا ہے، جو اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو معاف بھی کر دے، اس پہ رحمت بھی فرما دے اور اس کی توبہ بھی قبول فرما دے۔ اور منٹ صرف 5 لگتے ہیں ذکر کرنے میں، 5 منٹ، یہ 5 منٹ تسلی سے بیٹھ کے ذکر کر کے جایا کریں۔ مولا کریم آپ سب کو اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے۔ رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4، عصر سے پہلے 4 رکعتیں جو پڑھتا ہے اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ چوتھا کام،
رات اور دن اللہ ذو جلال کا ایک نظام ہے. کبھی آپ اوور ڈیوٹی بھی تو کر ہی لیتے ہیں نا, کبھی ڈبل شفٹ بھی تو لے لیتے نا. چلو میں حالات نہیں ٹھیک تو میں صبح بھی ڈیوٹی کر لیتا ہوں, شام کو بھی کر لیتا ہوں. سرور کائنات کا فرمان ہے, جو رات تہجد کے وقت اٹھتا ہے بیوی کو اٹھاتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, دونوں ہی اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں. نہیں آپ کے پاس وقت 8 رکعتوں کا, شریعت کی آسانیاں تو ہے نا, وہ لے لو, عشاء کے بعد پڑھ کے سو جاؤ. کان یقوم فی آخر اللیل وفی وسطہ وفی اول اللیل, رات کے شروع میں پڑھ لو, درمیان میں پڑھ لو, آخر میں پڑھ لو. نہیں رات کو پڑھ سکے, عادت بنا لو, نیت کر لو, سو جاؤ, نیت پہ ہی اللہ تہجد لکھ دیں گے. نیت بھی کی ہے, اٹھ نہیں سکے, صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر سے پہلے پہلے دن کے اجالے میں 12 رکعتیں پڑھ لو, کنسیڈر تہجد ہی ہوگی. یہ ساری رحمت کے انداز ہیں. اللہ اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے اپنے پیاروں کو, لیکن پیاروں کو بھی تو قریب ہونے کی تڑپ تو ہونی چاہیے. اللہ ذو جلال کے پیغمبر نے ایک بات اور بھی بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ جو کاروبار کرنے والے ہیں مسلمان تاجر, اللہ ان کی عزتوں میں برکت فرما. مولا کریم قیامت کے دن ان کو انبیاء کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے سچے تاجر اور امانت دار, ان کو وہ حیثیت نصیب فرما کہ انبیاء کی صف میں کھڑے ہوں. لیکن کاروبار کرتے وقت ایک بہترین اصول نہ چھوڑیے. رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى. خریدتے وقت, بیچتے وقت, تقاضا کرتے وقت, فیصلہ دیتے وقت نرمی کو نہ چھوڑیے. یہ قسمت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں مافیا اٹھا اور اس نے اتنا ریٹ بڑھا دیا. یہ کیلکولیشنز آپ کی ہیں. شریعت کہتی ہے ان اللہ هو المسعر, ریٹ اللہ مقرر کرواتے ہیں. آزمائش ہوتی ہے, اس اللہ نے سب کچھ دینا ہے. یہ سب اسباب ہیں. ان اسباب کو ثمر آور بابرکت بنانے والی ذات وہ ہے. جب تک میرا اور آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوتا, لائنیں درست نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں بس میں نکلا, اتفاق سے بندہ مل گیا. اتفاق سے کیسے؟ اللہ نے لکھا ہی ایسا تھا. اتفاق کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے فیصلے کے تابع ہے, اس کی مشیت کے تابع ہے اور اس کے ارادے کے تابع ہے. دنیا کا پتہ حرکت نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. اتفاق کیا ہوتا ہے؟ اپنے عقائد کو درست کیجئے, منہج سیدھا کیجئے. منہج یہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کوشش کرو, اعملوا, عمل کرو, آؤ پریکٹیکل زندگی میں. فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ, ہوگا وہی جو اللہ نے کرنا. اس میں برکت اس نے ڈالنی. فوج تو لے کے آئے تھے اللہ کے رسول میدان بدر میں, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس وطن کی فوج کی بھی, لیکن دعا کر رہے تھے اللہ اگر یہ بھی چلے گئے تو تیری عبادت کون کرے گا. سیدنا ابوبکر فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر آپ کی بھی اللہ نے دعا نہیں سننی تو پھر کس کی سننی ہے, آپ بس کریں. کہا نہیں, یہی تو بات ہے اصل, میں اس سے جتنا بھی مانگوں گا اتنا ہی تھوڑا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاروبار میں نرمی کرنے والے کو اللہ رحمت دے دیتے. اولاد سے محبت کیجئے. اولاد کی محبت 3 طرح کی ہے. اصل محبت یہ ہے کہ اسے دیندار بنائیے, تمہارے قبر میں جانے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا سکے اور یہ دعا قیامت کے دن پہاڑ بن کے تمہارے نام اعمال میں آ جائے. یہ اولاد سے محبت. اولاد کو جہالت سے بچائیے, علم سکھائیے, ایسا علم جو تمہارے جانے کے بعد بھی تمہاری زندگی میں بھی گھر میں روشنی, خاندان میں روشنی, معاشرے میں روشنی اور ملک و ملت میں روشنی کا سبب اس کا علم بنے, فساد کا سبب نہ بنے. یہ آپ کی بچے کے ساتھ محبت کا ایک طریقہ ہے. تیسرا طریقہ محبت کا یہ ہے
آج اگر بچہ ہاسپٹلائز ہو جائے تو کتنے تل ملاتے ہو؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں؟ اگر قیامت کو وہ جہنم میں چلے گئے تو بنے گا کیا؟ آج تو اس کی بیماری برداشت نہیں ہوتی، آج تو اس کا ناکام ہونا برداشت نہیں ہوتا، آج اس کا کاروبار میں فلاپ ہونا برداشت نہیں ہوتا۔ اگر قیامت کے دن جہنم میں چلا گیا تو بنے گا کیا؟ اس کی فکر کیجیے، اس کے اندر دین بھریے، اس کے اندر دین کی محبت لائیے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائی، آج میں اگر غور کروں گا تو میری اولادوں میں دین رہے گا، وگرنہ اگلی پشت تک یہ دین ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ ایسے لوگ پیدا کریں گے جن سے اللہ نے کام لینا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کام نہ کرے تو دین مٹ جائے گا، دین پھر بھی باقی رہے گا۔ یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں کرو گے تو اللہ ایسی قومیں لے کے آئیں گے جو دین سے محبت کرنے والی ہیں۔ اللہ عز و جلال ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے اور اسے قوم و ملت کا سرمایہ بنائے اور اپنا مقرب بنا کے دنیا سے لے جائے۔ وآخر دعوانا الحمد